صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ التجا قبول ہو جائے، مجھ کو دیدے رسول ہو جائے، مجھ کو دیدے رسول ہو جائے۔ سو جاؤں تو فقط رخے آقا دکھائی دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار وہ نور دے میرے پر
جنت کے نظر میں کیسے سمائے پھول جنت کے روئے
اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا پیاری تمنا ہے، کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ روئے یار یعنی نبی پاک کا جلوہ، میرے آقا کا چہرہ انور بس آنکھوں میں نقش ہو جائے، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ تمنا بڑی پیاری ہے مگر شرم بھی آ رہی ہے۔ ایک طرف تو انہی آنکھوں سے ہم جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھنے کی تمنا بھی کر رہے ہیں، التجا بھی کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، مگر ایک صدا دل سے آ رہی ہے کہ ان آنکھوں کو تو ہم نے کتنا گندا کیا ہے۔ جو آنکھیں فلمیں ڈرامے دیکھتی ہوں، جو آنکھیں بے حیائی کے منظر دیکھتی ہوں، جو آنکھیں بے پردہ عورتوں کو دیکھتی ہوں، بہت سارے مسلمان اپنی آنکھوں کو کس قدر حرام سے پر کر رہے ہیں۔ ارے ہمیں تو ان آنکھوں کو رب نے اس لیے نہیں دیا تھا، یہ آنکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ کہا نا آگے مفتی اعظم ہند نے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ ارے آنکھیں تو اس لیے دی۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے، ٹھیک ہے ہم میں سے اگر کسی کو دنیا میں دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا تو یاد رکھے نا، ہم سب کو مرنے کے بعد قبر میں جلوہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا۔ کن آنکھوں سے دیکھو گے پیارے آقا کا جلوہ؟ اعلیٰ حضرت دیکھتے نا، کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ یہ آنکھ تو بڑی گندی ہو گئی، بڑی سیاہ ہو گئی، کیسے ان آنکھوں سے نبی پاک کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا کروں؟ مگر پھر دل سے یہ صدا آتی ہے کہ غلام آقا کے دیدار کی تمنا نہیں کرے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ بس آقا ہی کوئی ایسا کرم کر دے کہ نگاہ رحمت فرما کر یہ آنکھیں بھی اجیالی فرما دے اور پھر اپنے دیدار سے بھی مشرف فرما دے۔ آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شم جمال مصطفی، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے، اے شم جمال مصطفی، دیدار کی بھیک کب پٹے گی، اے شم جمال مصطفی۔ اللہ کرے آج کے اس سلسلے میں نہ جانے کہاں کہاں اشکبار آنکھوں سے ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین شامل ہوں گے۔ ارے وہ غلام ہی کیسا جس کو نبی پاک کے دیدار کی تمنا نہ ہو، جس آقا کی یاد میں زندگی گزری ہے انہیں دیکھنے کی تمنا کس کو نہیں؟ بس کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش شفیع ایسا بھی ہو خواب میں میرے، کاش شفیع ایسا بھی ہو خواب میں میرے، جس غلامی میں وہ آقا نظر آئے، جس غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ آئیے سب مل کے توبہ کریں، اب ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے، ان آنکھوں کو حرام کاموں سے برا نہیں کریں گے، گندا نہیں کریں گے۔ صاف رکھو اپنی آنکھیں، پاک رکھو اپنی آنکھیں۔ امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیں نا مدنی انعام بھی ہمیں دیا نا، نیچی نگاہیں رکھنی ہے، شرم و حیا والی آنکھیں رکھنی ہے۔ کیا میرے بھائی، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر، یہ برے برے مناظر دیکھ کر، یہ بے پردگی کر کے پھر ان آنکھوں سے کیسے، بلکہ سچی بات تو یہ جلوہ مصطفیٰ دور کی بات ہے، سبز گنبد کو میں کیسے دیکھوں گا، سنہری جھالیوں کا دیدار کیسے کروں گا ان گندی آنکھوں سے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کو سنبھالنے کی، صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تک جو غلطیاں کر کے، برائیاں کر کے یہ آنکھیں گندی کر دی ہے، اللہ کریم آج ایسی رحمت کی بارش برسائے، کچھ ایسے ندامت کے آنسو عطا کر دے کہ یہ آنکھوں کے گناہ دھل جائیں۔ آمین۔